ایران پہ کیوں امریکہ حملہ کر رہا ہے, کیا ہے یہ جنگیں, دے ہیو این ایسکیٹولوجیکل سگنیفیکنس. یہ آخر زمان کے تحت لڑی جا رہی ہیں اصل میں. یہ جو فلسطین پہ حملہ وہ کر رہے ہیں, کیا کریں, اس کے پیچھے ایسکیٹولوجیکل ریزنز بھی ہیں. مسلمان شاید غافل ہیں مگر اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر وار ہوگی, اور اتنی شدید وار ہوگی کہ اگر 100 لوگ, ہر 100 بندہ جو لڑے گا 99 اس میں مارے جائیں گے, اور ایک صرف بچے گا. وہ کون ہوگا؟ نہیں مطلب مثال یہاں پہ مثال دے رہے ہیں نا کہ اگر 1000 بندے ہیں تو 900 مر جائیں گے. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتنی شدید جنگ ہوگی کہ بچنے والا وہ ایک, یعنی 100 میں سے ایک بچا کرے گا. اچھا, یعنی جو فوجیں ہیں 90% ان کا کلا کما ہو جائے گا, 99% بلکہ فور دیٹ میٹر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس جنگ میں حصہ لیں گے وہ یہی سوچ کر حصہ لیں گے کہ شاید بچنے والا میں ہی ہوں گا, تو وہ شاید وہ پاورفل چیز بھی مجھے مل جائے گی. یعنی ہر بندہ جو اس جنگ کے اندر داخل ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, جھوٹے نبیوں کا ظہور. جھوٹے نبیوں کا ظہور ہم نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی, نمبر ہمیں نہیں پتا کتنے آ چکے ہیں, مگر بہت سے آئے اور ان کا پتہ ہے. جیسے سرکار کے فوری بعد ہی مسیلمہ کذاب آ گیا, ایک اور یعنی 2-3 لوگ آئے, حضرت صدیق اکبر نے ان کا مقابلہ کیا, ان کو ان کی فوج, مسلمانوں کی فوج نے ان کا کلا کما کیا. تو بہت سے فالس پروفٹس آ چکے ہیں. کوئک پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے. اور ماؤنٹین آف گولڈ, اب یہ بھی ایک نشانی ہے جو یقینی طور پہ انشاءاللہ پوری ہوگی, آقا نے جیسے فرمایا. ایک اور بات آقا نے, یہ حدیث شاید آپ لوگوں نے پہلے اس طرح سے نہ سنی ہو لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. ترمذی بھی ایز وی نو کہ وہ صحاح ستہ کی ایک امپورٹنٹ معتبر کتاب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت ابو سعید خدری رپورٹ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ساعہ اس وقت تک, یعنی قیامت اس وقت تک شروع نہیں ہوگی until the beasts shall speak to humans. جو beasts ہیں وہ انسانوں سے بات کریں گے. پھر فرمایا the tip of a man's whip along with the straps of his footwear shall speak to him. انسان کے پاس اگر کوئی وپ ہو, چابک, پرانے زمانے میں چابک ہوتا تھا نا, تو چابک کی جو ٹپ ہے, اس کا جو ایج ہے, جیسے یہ چابک کو اگر میں ڈینوٹ کروں تو اس کی ٹپ ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی. انسان کے جو جوتے ہیں ان کے تسمے جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں گے. اینڈ ہز تھائی شیل انفارم ہم آف واٹ ہز فیملی ہیڈ ڈن آفٹر ہم. اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, سرکار نے کہا کہ اس کی ران کا سمبل ہے یہاں پہ, وہ اس کو بتا دے گی بندہ جب گھر سے باہر ہوگا کہ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا تھا. اب یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف کوئی اشارہ ہے. اب ایسے مائکرو کیمز آ گئے ہیں نا جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہیں, مائکرو کیمز کی باتیں ہیں. ایسے فونز آ گئے ہیں, آف کورس ایسے فونز ہیں, اور آگے بھی ٹیکنالوجی جا رہی ہے. تو اب سرکار کے سامنے جو آڈینس ہے وہ تو ٹیکنالوجیکلی تو اتنی ایڈوانس نہیں ہے. تو سرکار جو مثال ان کو سمجھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ان کے درجے کی باتیں ہیں نا, کہ تمہارے پیروں کے تسمے بات کیا کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, تمہارے چابک کی ٹپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی, اور ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ تمہارے ران کے اوپر کچھ ہوگا اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اف آئی ہیو اے سیل فون, جیسے آپ نے وجہ طور پہ اشارہ کیا, اور میں نے گھر میں کیمرے لگائے ہیں, تو میں فون پہ دیکھ کے مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا, اینڈ دس از امیزنگ, مائنڈ باگلنگ بھی ہے یہ. اللہ اکبر اینڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ایک اور چیز جس پہ میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ہم بات میں اشارتاً تھوڑی سی بات کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا, اور یہ جو یورپین سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس کا جو ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو خاندان کی ایک سینکٹٹی اور سیکریڈنس ہے یہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے, whether we like it or not. یہ جو ہالی ووڈ ہے, ان کی فلم انڈسٹری ہے, ان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے,
اس نے جو سب سے بڑا اثر ہم پہ ڈالا ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا وہ جو کیریکٹر کا ڈسپلن تھا اس کو بریک کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اس سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا شیل بیکم پریولنٹ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا دی آور شیل ناٹ کمینس until the people engaged in sexual intercourse on the roads just like donkeys. لوگ جانوروں کی طرح یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. اور آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, آئی ہوپ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بیچز کے اندر بے حیائی ہے, ایسے ایسے بیچز وہاں پہ یورپ کے اندر بنا دیے گئے ہیں, اور وہ جو سینس آف پروپرائٹی ہے, جو سینس آف ایک سیکرڈنس ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی, وہ بالکل طاقت و تاراج ہوگی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پہ اور بھی بڑی حدیث ہیں لیکن میں ان کو ابھی چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ہم سب کے لیے, ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے کہ ہم اپنے اپنے اس درجے کے کیریکٹر کو ڈسپلن کریں. اچھا, اب یہ بڑی مزے کی بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جو مکہ ہے وہ بالکل بیرن ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ وہ کچھ گرین تھا, ویسے وہاں پہ نخلستان تھے, کھجور کے درخت تھے, لیکن اوور آل حجاز وہ صحرا ہے, حجاز صحرائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں, قرآن حکیم میں بھی جب موٹیویٹ کرنا تھا اعمال کے لیے تو سبزے کا سمبل بہت زیادہ استعمال کیا گیا نا, بہتی نہروں کا سمبل, جنت کو بھی جب سمبلائز کیا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر تو اس کے ساتھ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن عرب لینڈ اس وقت تھا صحرائی. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, ویلتھ, مال بہت زیادہ پھیل جائے گا, آپ زکوٰۃ دینے کے لیے آئیں گے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اور آپ نے فرمایا the land of Arabs shall become meadows and rivers once again. جو عربوں کا لینڈ ہوگا, جو عربوں کا یہ صحرا ہے, یہ باغات اور دریاؤں کی شکل اختیار کر لے گا, وہاں پہ گرینری آ جائے گی. اب آپ گلف اسٹیٹس میں جائیں تو گلف اسٹیٹس کے اندر جی سی سی اسٹیٹس جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. ہم ان پروجیکٹس کے خلاف بات ابھی نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب لینڈ کا گرین ہونا ہے, گرینری میں تبدیل ہونا ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک امپورٹنٹ نشانی ہے. اچھا, اب ایک اور بات یہ بھی اس کو دیکھ لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ, حدیث جبریل لمبی حدیث ہے لیکن اس کا آخری ٹکڑا ہے, بڑا مزے کا ہے. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا ایک فکرہ ایسا ہے جس پہ آج تک علماء بحث کر رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے, آپ نے فرمایا that a slave woman gives birth to her mistress. ایک لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دیا کرے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اب یہ آقا کا جو فکرہ ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں, مگر ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنے پیرنٹس کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ آقا بن جائے گی, ماسٹرز بن جائیں گی, اور اپنے پیرنٹس کو جو ہیں وہ لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے.